بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام صادق علی ہے اور میں پاکستان سٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر ہے 2، چیپٹر نمبر 2، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، یہ چیپٹر نمبر 2 ہے، اس کا نام ہے، اور اس کا جو آج ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے سوال نمبر 10۔ سوال نمبر 10، مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب اور اثرات کا جائزہ لیں۔ یہ آپ کا تفصیلی سوال بھی ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب اور اثرات کا جائزہ لیں۔ اور دوسرا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے باب نمبر 3، زمین اور ماحول۔ زمین اور ماحول، اور اس کا سوال نمبر 1 ہے، تفصیلی سوال ہے یہ بھی، کہ پاکستان کا محل وقوع اور اس کی اہمیت تفصیل سے بیان کریں۔ یہ آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر 10، مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب اور اثرات کا جائزہ۔ تو عزیز طلبہ، قیام پاکستان کے بعد، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے 2 حصے تھے، ایک تھا مشرقی پاکستان اور ایک تھا مغربی پاکستان۔ عزیز طلبہ، 1970 میں ملک میں عام انتخابات منعقد کرائے گئے۔ 1970 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، 1970 میں عام انتخابات کروائے گئے۔ تو عام انتخابات میں جو ہے وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان سے جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے حصہ لیا۔ اس میں جو بڑی جماعتیں تھیں وہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی، اور مغربی پاکستان سے یعنی مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ، جس کے رہنما شیخ مجیب الرحمان تھے، اور مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے سربراہ جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ 1970 میں انتخابات ہوئے، تو انتخابات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی، مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ، اور مغربی پاکستان سے، مشرقی پاکستان سے کون سی جماعت نے؟ عوامی لیگ نے، اور مغربی پاکستان سے جو ہے وہ مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی۔ اب اسی جو ہے نا وہ الیکشن کے نتیجے میں حکومت بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے معاملہ طے نہ پا سکا، جس کے برعکس جو ہے پھر 1971 میں، دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے علیحدہ ہوا۔ یعنی ہمارے جو ہے وہ سیاستدانوں کی باہمی چپکلش اور جمہوری اداروں کی جو ہے وہ بے رخی اور یحییٰ خان کی اقتدار سے چمٹے رہنے کی ہوس اور خواہش نے مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کر دیا۔ اس طرح سے جو ہے وہ مشرقی پاکستان دسمبر 1971 میں ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ دسمبر 1971 میں جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا، یعنی مشرقی پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا، اور جو بنگلہ دیش کے نام سے جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ نمودار ہوا۔ مشرقی پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے سامنے آیا۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ تعارف مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا۔ اب اس کے ہیں اسباب، یعنی بنگلہ دیش کی مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب، کہ وہ کیا کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر جو ہے وہ بنگلہ دیش جو ہے وہ وجود میں آیا، یعنی مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا۔ تو عزیز طلبہ وہ ہم دیکھیں گے۔ وہ سب سے پہلے ہے جغرافیائی فاصلہ۔ جغرافیائی فاصلہ، ان دونوں حصوں کے درمیان ملک بھارت تھا، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ دونوں حصوں کے درمیان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ ان دونوں حصوں کے درمیان ملک بھارت تھا، جو کہ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سے ہی پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ 1000 میل فاصلے پر واقع دونوں حصوں میں سیاسی اور ثقافتی رابطے رکھنا بہت دشوار کام تھا۔ دونوں حصوں کی ثقافت بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔
مشرقی پاکستان دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پر پسماندہ رہا۔ اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہوا جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ایک سبب بنا۔ دوسری وجہ تھی تجارت اور ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات، کہ مشرقی پاکستان میں تجارت اور سرکاری ملازمتوں پر کافی تعداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے اور وہ ایک خاص منصوبے کے تحت لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات کو ابھار رہے تھے۔ تیسری وجہ معاشی پسماندگی۔ مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خاطر خواہ توجہ نہ دی۔ ہندو اساتذہ کا کردار یہ بھی بڑی اہم وجہ تھی، اہم سبب تھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا، کہ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو ابھارا۔ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 1962 کے دساتیر میں یعنی دستور میں حل ہو گیا تھا، مگر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا جو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہ کیا جا سکا۔ نمائندگی کی شرح کا مسئلہ۔ عزیز طلبہ، مشرقی پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 56% تھی اور وہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے نمائندگی کا حق بھی چاہتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے 1956 اور 1962 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی، مگر انہیں ان کے جائز حقوق نہ دیے، لہٰذا ان میں مایوسی پیدا ہوئی۔ بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بے جا مداخلت نے بھی حالات کو خراب کیا۔ بھارت نے مکتی باہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات بھی جو ہیں وہ علیحدگی کی اہم وجہ بنی۔ عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات نے بھی علیحدگی کو فروغ دیا۔ اور 1970 کے عام انتخابات یہ بھی تھے کہ 1970 کے عام انتخابات نے، جیسا کہ پہلے میں نے بتا دیا آپ کو، ایک عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے باقی رہ جانے والے مغربی پاکستان میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دی، کیونکہ اس جماعت کو 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان سے اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا اور مستقبل کے آئین کے لیے نئی منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی۔ تو یہ تھے بنگلہ دیش یعنی مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب۔ دوسرا سوال ہے ہمارا چیپٹر نمبر 3 سے، پاکستان کا محل وقوع اور اس کی اہمیت تفصیل سے بیان کریں۔ تو عزیز طلبہ، پاکستان کا محل وقوع، لوکیشن آف پاکستان، کہ پاکستان کے جو ہے نا اطراف میں پاکستان کی سمتیں، پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے، مغرب میں کون سا ہے، شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے، اور پاکستان کا پھیلاؤ کتنا ہے جغرافیائی لحاظ سے، یہ سارے کا سارا جو ہے پاکستان کا محل وقوع کہلاتا ہے۔ تو اس کے پاکستان کا محل وقوع ہم پڑھیں گے اور محل وقوع کی اہمیت پڑھیں گے۔ پاکستان براعظم ایشیا میں واقع ہے۔ پاکستان براعظم ایشیا میں واقع ہے۔ یہ آپ کا MCQs بھی ہے کہ پاکستان کس براعظم میں واقع ہے؟ پاکستان براعظم ایشیا میں واقع ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ بھی آپ کا MCQs ہے عزیز طلبہ کہ پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا کے کل رقبے کا 0.67% ہے۔ پاکستان کا قریباً 58% رقبہ پہاڑوں اور سطوح مرتفع پر مشتمل ہے، جبکہ قریباً 42% رقبہ میدانوں اور ریگستانوں پر پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان ایک وسیع و عریض ملک ہے جو جنوب میں بحیرہ عرب کے ساحلوں اور دریائے سندھ کے ڈیلٹائی میدان سے شمال کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ جنوب مشرقی حصہ دریائی میدانوں سے گھرا ہوا ہے، جبکہ مغربی اور وسطی حصہ کئی پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔
یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آب و ہوا میں موسمی فرق بہت نمایاں ہے۔ پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ملک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک موزوں طبعی ماحول سے نوازا ہے۔ طبعی ماحول کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی اور دوسری سرگرمیوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ طبعی ماحول سے مراد ہم محل وقوع، طبعی خدوخال اور آب و ہوا وغیرہ لیتے ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی بنے گا کہ طبعی ماحول سے کیا مراد ہے، طبعی ماحول کسے کہتے ہیں؟ تو عزیز طلبہ، طبعی ماحول سے مراد ہم محل وقوع، طبعی خدوخال اور آب و ہوا کو لیتے ہیں، یہ ہے طبعی ماحول۔ جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے پاکستان 24 سے 37 درجے عرض بلد شمالی اور 61 سے 70 درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت، مغرب میں ایران اور افغانستان اور شمال میں چین اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ محل وقوع کی اہمیت کہ پاکستان کو محل وقوع کے لحاظ سے کیا اہمیت حاصل ہے؟ تو عزیز طلبہ، پاکستان کو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے دنیا میں خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ پاکستان مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے بھی پاکستان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے، جو دنیا کے نقشے پر ایک معاشی قوت یعنی طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان بھی چین کی دوستی پر فخر کرتا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے سمیت پاکستان میں کئی ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے شمال مغرب کی سمت وسطی ایشیائی اسلامی ممالک یعنی قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغزستان واقع ہیں۔ یہ ممالک خشکی سے گھرے ہوئے ہیں اور قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ پاکستان کے اسلامی ریاستوں سے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات بھی قائم ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جو وسطی ایشیائی ریاستوں کو قریب ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے، یعنی یہ جو ریاستیں ہیں جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں، یہ ساحل سے، سمندر سے بہت دور واقع ہیں، ان کا اپنا کوئی ساحل نہیں ہے، لہٰذا ان کو تجارت کی غرض سے جو ہے وہ پاکستان کے راستے سے تجارت کرنا پڑتی ہے۔ اسی لیے پاکستان وہ واحد ملک ہے جو وسطی ایشیائی ممالک کو سب سے پہلے قریب ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی پاکستان کو اپنے محل وقوع کے لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان کے مغرب کی جانب افغانستان اور ایران واقع ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد کو ڈیرون لائن کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کا شارٹ کویشچن ہے کہ ڈیرون لائن سے کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا پاکستان اور افغانستان کے درمیان ملحقہ سرحد کو ڈیرون لائن کہتے ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جموں کشمیر اور کئی دوسرے مسائل پر کشیدگی موجود ہے، لیکن ان مسائل کے حل کے بعد دونوں ممالک میں تعاون کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، یعنی سمندر ہے جو بحیرہ ہند کا حصہ ہے، کا حصہ ہے۔ مغرب اور مشرق کے درمیان تجارت زیادہ تر بحر ہند کے راستے سے ہوتی ہے، اس لحاظ سے ایک اہم تجارتی شاہراہ پر ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان بحیرہ عرب کے راستے خلیج فارس اور سے ملکہ مسلم ممالک سے ملا ہوا ہے۔ یہ تمام خلیجی ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ خلیج فارس کی بنا پر بحر ہند ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کے درمیان توجہ کا مرکز رہا ہے۔ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر پاکستان کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ پاکستان کو اس حوالے سے بھی جو ہے اپنے محل وقوع کے حوالے سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آج کے لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ ٹیکسٹ میسیج یا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔